بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان محض الفاظ کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ احساسات، خیالات اور مقاصد کے اظہار کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ اور عربی زبان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شرف عطا فرمایا ہے کہ یہ ہمارے قرآن کی زبان ہے، ہمارے نبی کی زبان ہے، اور صدیوں تک بلکہ آج بھی یہ فکر و دانش کا ایک ذریعہ رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فصیح عربی بولنے کے حوالے سے کچھ اہم ہدایات کو مراحل کی شکل میں بیان کریں گے کہ ایسے 5 مراحل ہے کہ اگر ہمارے طلبہ دوست ان 5 مراحل کو رفتہ رفتہ مکمل کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ان کو فصیح عربی بولنے میں مہارت حاصل ہو جائے گی۔ پہلا مرحلہ سننا اور بولنا، یعنی لسننگ اینڈ اسپیکنگ، کہ زبان صرف پڑھنے سے نہیں آتی کہ آپ نے رٹا لگایا الفاظ کا یا کسی چیز کو پڑھ لیا تو اس طرح اس سے صرف زبان نہیں آتی، بلکہ سننے سے اور پھر جو کچھ سنا ہے اس کو پریکٹیکلی اور عملی طور پر بولنے سے زبان آتی ہے۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، جب وہ فطری طور پر زبان سیکھتا ہے تو پہلے وہ سنتا ہے، پھر اس کی نقل کرتا ہے، اور اس طرح سن کر نقل کر کے اس کو بول بول کر وہ زبان کو سیکھ لیتا ہے۔ تو ایسے ہی سب سے پہلا اور اہم کام ہے کہ آپ سنیں، اور پھر جو کچھ آپ سنیں تو اس کو نوٹ کریں اپنے پاس اور اس کو اپنے بول چال میں لے آئے۔ اب کیا سنیں؟ بہت کچھ ہے سننے کو۔ قرآن مجید کی تلاوت سنیں سمجھ کر، عربی خطبات سنیں، عربی پوڈ کاسٹ دیکھیں۔ آج کل تو یوٹیوب پر بہت ہی عمدہ عربی پوڈ کاسٹ آئے ہوئے ہیں، اور کئی اہم چینل ہے۔ اسیر کا ایک چینل ہے، الجزیرہ کے چینلز پر اچھے پوڈ کاسٹ ہیں، تو وہ سنیں، عربی اشعار سنیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، مکالمات ہیں عربی کے، وہ سنیں، اور جو کچھ آپ نے سنا ان کو سمجھیں اور اہم تعبیرات نوٹ کر کے ان کو اپنی بول چال میں استعمال کرنا شروع کر دیں۔ دوسرا مرحلہ قواعد کی معرفت۔ ٹھیک ہے، زبان کے سیکھنے کا ایک فطری طریقہ بھی ہوتا ہے، لیکن درست زبان اور فصیح عربی کے لیے قواعد کی معرفت بھی ضروری ہے، اور قواعد میں عموماً 3 چیزیں اہم کردار ادا کرتی ہے: صرف، نحو اور مخارج، حروف کے مخارج۔ ان 3 چیزوں پر گرفت ضروری ہے۔ اب نحو اور صرف کے جو قواعد ہیں وہ صرف رٹا لگا کر یاد کرنا کافی نہیں ہے، ان کی تطبیق اور مشق ضروری ہے، خواہ زبانی بول چال کے ذریعے ہو یا کتابت کے ذریعے ہو، جملے بنانے ہو۔ اس کی کئی کتابیں آ چکی ہے آج کل۔ النحو التطبیقی بڑی اچھی کتاب ہے نحو کی مشق کے لیے، اور کیف تتقن النحو، کیف تتقن الصرف، یہ بھی ایسی اچھی کتابیں آئی ہیں۔ تو قواعد کی معرفت لیکن مشق اور ایکسرسائزز کے ساتھ، یہ ہے دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ ہے معاجم اور لغات کی طرف رجوع کرنا۔ کسی لفظ کا معنی آپ کو نہیں آتا تو معجم اور لغت کی طرف رجوع کریں۔ کسی لفظ کے تلفظ میں آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو تب بھی معجم کی طرف آپ رجوع کریں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں معاجم سے ہی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ درست لفظ کیا تلفظ کیا ہے، اور کسی لفظ کا درست میننگ اور معنی کیا ہے۔ ان دونوں کے لیے آپ کو معاجم اور لغات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور بہت سارے معاجم اور لغات موجود ہے۔ مثلا الباحث العربی ہے، المعجم الوسیط ہے۔ صرف ان دونوں پر بھی اگر اکتفا کیا جائے تو بہت ساری سہولت حاصل ہو جاتی ہے انسان کو، اور آسانی سے انسان لفظ کے معنی اور اس کے تلفظ کو معلوم کر لیتا ہے۔ چوتھا مرحلہ ہے عربی ادب کا مطالعہ کرنا۔ عربی ادب کا مطالعہ جو شخص نہیں کرتا، ٹھیک ہے وہ زبان تو بول لے گا، لیکن اس کی زبان میں وہ حسن، وہ لطافت اور گہرائی نہیں آتی جو کسی فصیح عربی میں ہونی چاہیے۔ تو عربی ادب کا مطالعہ ضروری ہے۔ قدیم عربی ادب کا مطالعہ کرے، جدید عربی ادب کا مطالعہ کرے۔ کئی کتابیں موجود ہیں اس پر، شیخ منفلوطی کی کتابیں ہیں۔ مثلا ایک کتاب یہاں رکھی ہوئی ہے، یہ شیخ منفلوطی کی کتاب ہے العبارات۔ تو ان کی کتابیں پڑھے، افسانے پڑھے، کہانیاں پڑھے، ناولز پڑھے عربی میں، نثر پڑھے، اشعار پڑھے، لیکن جو ادب کی اور کتابیں لکھی گئی ہیں وہ پڑھے۔ اس سے آپ کو تعبیرات، اچھی تعبیرات ملتی ہے، اس سے زبان میں روانی آتی ہے، اس سے زبان کے اندر حسن اور لطافت آتی ہے۔ تو یہ چوتھا مرحلہ ہے، اس پر بھی توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ پانچواں مرحلہ صبر سے کام لینا اور جلد بازی نہ کرنا۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایسے بہت سارے دوست ہیں جو جلد بازی سے کام لیتے ہیں کہ آج زبان شروع کر دی، 1 ہفتے کے اندر سب کچھ ہمیں آ جانا چاہیے، ورنہ تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ پوری زندگی کا ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ ہے، اور ہمیشہ آپ کے ساتھ چلے گا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کسی خاص وقت کے اندر اس پر مکمل عبور حاصل کر لے۔ یہ صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ جیسے ایک درخت ہے،
وہ جب پھل دیتا ہے تو وہ پھل دینے سے پہلے اس پر بہت سارے مراحل گزرے ہوتے ہیں. تو اس کو پانی دینا پڑتا ہے، اس کی جڑیں نکلتی ہیں، پھر اس کی شاخیں نکلتی ہیں، پھر بعد میں جا کے آخر میں وہ فروٹ دینا شروع کر دیتا ہے. تو ایسا ہی عربی زبان کے ساتھ بھی ہے کہ جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، اور جو 4 مراحل اس سے پہلے گزر گئے ہیں ان چاروں مراحل پر ہر وقت عمل کرتے رہنا چاہیے، اور پوری زندگی یہ کام چلتا رہے گا. تو تب انسان جو ہے عربی زبان پر عبور حاصل کر سکتا ہے، اور ایک فصیح عربی بولنے کے لیے، عربی بولنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے.